بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ساری باتیں کہنے کو ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں کہاں سے اپنی بات کا آغاز کروں، بٹ آج میرے سامنے پاکستان کا مستقبل، بچے اور بچیاں تشریف فرما ہیں، ان کے والدین تشریف فرما ہیں۔ تو جیسے ڈاکٹر ہنا اور ڈاکٹر فاطمہ اس سے پہلے بات کر چکی ہیں، میں بھی اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گا۔ شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ بچوں کے لیے اس میں کچھ سبق ہو، کچھ گائیڈنس ہو۔ تو بیک ان 1978 آئی واز اسٹوڈنٹ۔ میں کوشش کروں گا اردو میں بولوں۔ تو میں ایک اسکول میں طالب علم تھا 9th کلاس میں، جہاں پر سائنس ٹیچر نہیں تھا۔ ہمارے سارے سبجیکٹ ہمیں پڑھائے جاتے تھے سوائے سائنس سبجیکٹس کے، میتھ، سائنس، اس میں بیالوجی، فزکس، کیمسٹری، یہ نہیں پڑھائے جاتے تھے، باقی سارے سبجیکٹ پڑھائے جاتے تھے۔ ہمیں شوق تھا سائنس پڑھنے کا۔ 2 سال بڑے خوش ہونا کہ ہیڈ ماسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ سائنس ٹیچر آ جائے گا، بٹ ہمارے 2 سال گزر گئے، سائنس ٹیچر نہیں آیا۔ ہم چند دوست تھے اور سائنس پڑھنے کا بڑا شوق تھا۔ خیر، کچھ رٹا لگایا، کچھ ادھر ادھر سے پوچھ کے کچھ کتابیں پڑھی، تو بمشکل جیسے کہتے ہیں 33 نمبر لے کر پاس ہو گئے میٹرک سے۔ اب آگے والدین کا ارادہ تھا کہ مجھے ڈاکٹر بنایا جائے، میں سائنس پڑھوں، ایف ایس سی کروں۔ میں نے ایف ایس سی میں داخلہ لیا، اور میں نے جب امتحان دیا تو میں سارے سبجیکٹس میں پاس سوائے سائنس کے سارے سبجیکٹس میں فیل ہو گیا۔ فزکس میں بھی فیل، کیمسٹری میں فیل، بیالوجی میں فیل ہو گیا۔ والدین کا ارادہ تھا کہ میں ڈاکٹری بنوں۔ اس کے بعد ایک سپلیمنٹری ایگزام ہوتا تھا، میں نے وہ امتحان دیا، اس میں نے ایف اے کر لیا، بٹ انہوں نے کہا نہیں جی آپ سائنس ہی پڑھیں۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر میں نے سائنس کا امتحان دیا، خوب دل لگا کے، دن رات محنت کر کے۔ تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ پہلے 500 اسٹوڈنٹس جو تھے ان میں صرف میں ہی پاس تھا۔ اس کے بعد میں نے بی ایس سی کی۔ بی ایس سی کرنے کے بعد میں بی ایڈ کر کے سائنس ٹیچر لگ گیا۔ یہ ڈسٹرکٹ سرگودا کی بات ہے۔ اب جب میں فیلڈ میں آیا تو مجھے پتا چلا کہ ان کے گریڈز اور اس میں بھی فرق ہے۔ تو میں نے سوچا کہ میں ایم ایس سی کروں گا۔ اب میں ایم ایس سی کرنے کے لیے میں نے بہت ساری یونیورسٹیز میں اپلائی کیا۔ وہ کہنے لگے جی آپ کا گیپ ہے۔ گیپ وہ کہہ رہے تھے کہ بی ایس سی کے فوراً بعد مجھے ایڈمیشن لینا تھا۔ اب وہ 1 سال گیپ آنے کی وجہ سے مجھے کہیں بھی ایڈمیشن نہ ملا۔ بٹ دا مین تھنگ از آئی ڈیڈنٹ گیو اپ۔ میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں جب ایم ایڈ کر رہا تھا لاہور، تو میرا جو روم میٹ تھا تو اس نے کہا کہ اس کا بھائی جو ہے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر گیا تھا۔ That was the first time when I thought that I can go overseas to do my MSc. تو 1998 میں نے انگلینڈ میں اپلائی کیا ایم ایس سی کے لیے۔ مجھے وہاں پر ایڈمیشن مل گیا، بٹ دا نیکسٹ تھنگ از جب مجھے وہاں داخلہ مل گیا میرے پاس پیسے نہیں تھے، فیس دینے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ تو اب ایک بات تو تھی کہ چھوڑ دیا جائے، دوسرا یہ تھا کہ میں کوشش کروں کہ کہیں سے پیسے کا ارینج کروں۔ تو میرا جو داخلہ ہوا تھا وہ تھا انوائرمنٹل پولیوشن سائنسز میں۔ تو اس وقت آصف علی زرداری صاحب یہ تھے چیئرمین، ماحولیاتی آلودگی کے چیئرمین تھے، اور فاروق لغاری صاحب یہ صدر تھے، صدر پاکستان تھے۔ میں نے ان دونوں کو لیٹر لکھا کہ میں یہاں پر ٹیچر ہوں
آپ میری تنخواہ سے پیسے کاٹ لینا, آپ مجھے کوئی لون دے دو, کوئی اسکالرشپ دے دو تاکہ میں باہر جا کے پڑھ سکوں. تو صدر پاکستان کی طرف سے مجھے جواب آیا کہ ہمارے پاس ایسی کوئی فنڈنگ نہیں ہے, تو سوری وی کانٹ ڈو اینی تھنگ. تو میں یہ جو طالب علم اور طالبات تشریف فرما, میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے پھر بھی نہیں چھوڑا, ہمت نہیں آ رہی. I borrowed some money. میں انگلینڈ گیا, وہاں سے میں نے وہاں کام بھی کیا, وہاں سے میں نے ایم ایس سی بھی کی اور پی ایچ ڈی بھی کی ایجوکیشن میں. تو وہاں سے ڈاکٹریٹ کرنے کے بعد میں نیوزی لینڈ میں بطور ٹیچر, نیوزی لینڈ جو ہے بہت خوبصورت ملک ہے, تو آئی مائیگریٹڈ ٹو نیوزی لینڈ. وہاں مجھے پڑھانے کا موقع ملا. پچھلے 14 سال سے پھر میں آسٹریلیا میں پڑھا رہا ہوں. میں نے آسٹریلیا میں پری اسکول سے لے کر اپ ٹو ایئر 12 مجھے پڑھانے کا موقع ملا. میں نے بہت کچھ سیکھا وہاں سے. تو اب میں نے سوچا کہ میں اپنے ملک کے لیے کیا کر سکتا ہوں. تو دیٹس ویئر وی اسٹارٹڈ دیز اسیسمنٹس بیک ان 2012. 2012 میں ہم نے یہ اسیسمنٹ شروع کی. مقصد یہ تھا کہ بچے جو ہیں ان کو گلوبلی انٹرنیشنلی اسیسمنٹس کا پتہ چلے کہ کس قسم کے سوال جو ہیں ہوتے ہیں, تاکہ وہ گلوبلی انٹرنیشنلی اپنے آپ کو ریپریزنٹ کر سکیں. تو بہت ساری سکسیس سٹوریز ہیں ہمارے. ایک بچہ جو تھا, ایک بچی تھی ہماری, اس کا باپ جو ہے اسکول کے سامنے ایک ریڑھی لگاتا تھا, چاول چنے بیچتا تھا اس کا باپ جو ہے. اور وہ بچی جو ہے اس نے آئی کیس یونیورسٹی آف نیو ساؤتھ ویل کے تحت اس نے امتحان دیا, اینڈ شی ون دا گولڈ میڈل. اور اس کو ڈاکٹر عبد القدیر خان اور سراج الحق صاحب نے فخر پاکستان کا ایوارڈ جو ہے اس بچی کو دیا. تو اس کا باپ میرے پاس آیا تو وہ کہہ رہا تھا کہ جی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پاکستان میں یہ سلسلہ شروع کیا, جس سے آج میری بچی کو جو ہے یہ موقع ملا. اب میں مزید یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ بچے اور یہ بچیاں جو میرے سامنے تشریف فرما ہیں, آپ وہ پاکستان کا فیوچر. اور مجھے یہ جان کے بڑی خوشی ہوئی کہ بہت سارے اداروں میں صرف تعلیم دی جاتی ہے, نمبروں کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں, بٹ یہاں پر تعلیم کے ساتھ تربیت بھی دی جاتی ہے. تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں سلیم خان صاحب کو, ان کی کاوشوں کو کہ پاکستان پبلک اسکول 33 سال سے بچوں کی تربیت بھی کر رہا ہے اور ان کو تعلیم بھی دے رہا ہے. تو آج مجھے اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ nothing is impossible, you just keep doing. رکاوٹیں آئیں گی, but if you are committed you will get it. آپ اسے حاصل کر لیں گے اگر آپ کا پکا ارادہ ہے, مصمم ارادہ ہے, you will get it. میری مثال آپ کے سامنے ہے کہ میں پاکستان سے آسٹریلیا میں جا کر, اور بیک ان 2019 میں مجھے اسٹیم ٹیچر ایوارڈ ملا. یہ پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے کہ میں پاکستان سے گریجویٹ ہو کے انگلینڈ سے تعلیم لے کر آسٹریلیا میں اسٹیم ٹیچر ایوارڈ لیا, اور اس سال جو ہے 2025 میں اسٹیم فیوچر شیپر کے لیے میرا انتخاب ہوا ہے کہ میں اسٹیم فیوچر شیپر جو ہے نا, اس انیشیٹو کو, اس کمیٹی کا میں حصہ ہوں, اس کو میں لیڈ کروں گا, اس کمیٹی کو, اسٹیم فیوچر شیپر ان آسٹریلیا. تو
میں آپ سب کا مشکور ہوں، اسپیشلی سلیم خان صاحب کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا آپ سب سے بات کرنے کا، اور یہ صرف بات یہیں ختم نہیں ہوگی، ہمارا ایک لانگ ٹرم انشاءاللہ تعلق رہے گا پاکستان پبلک سکول کے ساتھ. اور آج اس موقع پر میں وہ بچے اور بچیاں جنہوں نے ایوارڈ ون کیے ہیں، میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ یہ فرسٹ سٹیپ ہے. تو آپ کو مسلسل جدوجہد کرتے رہنا ہے. جیسے میں نے کہا کہ یہ بچے اور بچیاں یہ ہے پاکستان کا فیوچر. آپ پاکستان ہو، اللہ تعالیٰ نے ہر بچے اور بچی میں بہت صلاحیتیں رکھی ہیں، تو آپ اپنی پہچان بنے، آپ اپنی پہچان بنے. اور جیسے میں نے آپ کو اپنی مثال دی کہ کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے، مشکلات آتی ہیں، رکاوٹیں ہوتی ہیں، چھوٹی رکاوٹیں ہوتی ہیں، بٹ اف یو آر کمیٹڈ یو ول گیٹ اٹ. اور ہم انشاءاللہ فیوچر میں، ابھی تو یہ میتھ اور سائنس اور انگلش، ہم فیوچر میں انشاءاللہ سٹیم سائنس ٹیکنالوجی انجینئرنگ میتھ اس کے کمپٹیشن جو ہیں ان کا بھی انٹروڈیوس کریں گے، اور انشاءاللہ اس اسکول سے بچے جو ہیں اس میں بھی حصہ لیں گے اور اپنے آپ کو ثابت کریں گے کہ ان میں ٹیلنٹ ہے. آج اس موقع پر میں تمام میڈل ونرز کو مبارکباد دینا چاہوں گا. پاکستان پبلک سکول کا سٹاف، اس کی مینجمنٹ، یہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں. اور میں آئی سی اے کی طرف سے 5 اسکالرشپس پاکستان پبلک سکول کے لیے 5 اسکالرشپس کا اعلان کرتا ہوں. میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا. تھینک یو ویری مچ.